السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو دوست آپ کو عادل عباس سے۔ پاکستان کے اندر ناظرین ایسے حالات بنے ہوئے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ 25 کروڑ آبادی، 25 کروڑ لوگ مجبور ہیں اور بہت زیادہ مجبور ہیں۔ صرف ایک بندہ ہے جو مجبور نہیں ہے، وہ ڈیرہ جیل کے اندر بند ہے، اور وہ اس لیے بند ہے کہ تو مجبور کیوں نہیں ہے، تو بولتا کیوں ہے، تو بات چیت کیوں کرتا ہے، تو نظام کو چیلنج کیوں کرتا ہے، تو اردلی کو اردلی کیوں کہتا ہے، تو وہ غلط کو غلط کیوں کہتا ہے، لہٰذا اس بندے کو بند کر دیں۔ یقین میں نے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سزا دی جا رہی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ میں بھی مجیب الرحمان صاحب بھی شامی صاحب کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا۔ اتنے بڑے صحافی ماشاءاللہ، اتنے بڑے صحافی ہیں، ود یور رسپیکٹ، بصد احترام، وہ اتنے بڑے صحافی ہیں کہ ان کے اوپر 2-3 کتابیں لکھی جا سکتی ہے، لیکن مجیب الرحمان شامی آج کے دور میں باقاعدہ سے انہوں نے یہ چند کیا ہے کہ مریم صاحبہ نے ڈائنامکس بدل دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ایک مویشیوں کا جناب منڈی لگی ہے، کوئی مویشیوں کا جناب نمائش ہوئی ہے، اور وہاں پہ ترکی کا بینڈ آیا ہوا تھا، ترکی کا بینڈ آیا ہوا تھا، لٹرلی میں نے ریپیٹ کیا کہ ترکی کا بینڈ آیا ہوا تھا۔ ترکی کا بینڈ جناب وہ بجا رہا تھا، وہاں پہ اونٹ آیا ہوا تھا، وہاں پہ گھوڑا آیا ہوا تھا، وہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا آیا ہوا تھا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ مجیب الرحمان شامی صاحب، اس ملک میں ٹوڑا نہیں ملا لوگوں کو، روٹی نہیں مل رہی، ٹکی نہیں مل رہی لوگوں کو، روزگار نہیں مل رہا، ایسے میں سوچتا کہ کانٹے لگائے جا رہے ہیں جسم کے اوپر، پھر وہاں پہ کٹ لگائے جا رہے ہیں کہ تو ہنس کیوں رہا ہے۔ یعنی ہمارے سامنے جوڈیشری پر بات ہو رہی ہے، ہمارے سامنے پاکستان کے ادارے پر بات ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے ووٹ چھینا گیا، ہمارے سامنے ڈی چوک اسلام آباد میں کسی گھر میں جا کے آپ جا کے پوچھیں کہ کیا اس دن آپ نے آوازیں نہیں سنی تھی۔ لیکن مجیب الرحمان شامی صاحب ٹھیک کریں کہ وہ اونٹ آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ ترکش ڈول آیا ہوا ہے، ڈول بج رہا ہے، ڈول کیوں نہیں سنتے لوگ، ڈول سنیں۔ اب یہ خبر کا اندازہ لگا لیں، پاکستان کے موسٹ پرماننٹ ریپیوٹیڈ جرنلسٹ جناب کاشف عباسی صاحب، ایک تو مجھے کچھ میں خوش قسمتی رہی کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا جب ان کے پروڈیوسر محترم زیر صاحب تھے، اس دوران کچھ ٹائم میں نے ان سے سیکھا، یہ ہمارے استادوں کو درجہ رکھتے ہیں، انتہائی ویل ایٹیکولیٹ، ایک بہت زبردست قسم کا ہوم ورک کی، بہت زبردست قسم کی ٹیم کی، ایک پروڈیوسر کی، کاشف صاحب کی، اپنی ان کی ریسرچر کی ایفرٹ کے بعد ایک بار تگڑا قسم کا کرنٹ افیئر کا ٹاپ کا پروگرام اس کی ٹاپ کی ریٹنگ پاکستان کے اندر ہوتی ہے۔ کاشف عباسی صاحب جبری طور پر چھٹیوں پر بھیج دیا گیا، یعنی جبری گمشدگی تو آپ نے سنا تھا، جبری چھٹیاں اینکرز کی یا جرنلسٹ کی، وہ بھی پاکستان کے اندر آنا شروع ہو گیا۔ کاشف عباسی صاحب کو جبری طور پہ پاکستان کے ٹیلی ویژن کے سکرین سے آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ اسلام آباد کے آئی آر وائی کے نیوز کے چند کلومیٹر کے فیصلے پر یا پہ کاشف عباسی صاحب رہتے ہیں۔ کاشف عباسی دہیوں پر تجربہ ہے، پورا ملک انہیں جانتا ہے، انٹرنیشنلی موسٹ ریپیوٹیڈ جرنلسٹ، ود ان ایک ٹیلی فون آئی کے سائڈ لائن یرا، اور یہ ایئر وے نیوز، آپ یاد رکھیں ایئر وے نیوز کو بھی آپ نے بولنا نہیں ہے، ایئر وے نیوز یہ وہی نیوز چینل ہے جہاں سے ارشد شریف صاحب کو بھی گڈ بائی کر دیا گیا تھا، جس پہ محترم ارشد شریف صاحب کی ڈاکومنٹری نہیں چلی تھی، اور خیر اور بھی بہت ساری کہانی ہے۔ لیکن زبیر علی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ بریکنگ نیوز، ایئر وے نیوز نے کاشف عباسی کو 2 ہفتوں کی جبری رخصت پر بھیج دی ہے۔ جمعرات کو کاشف عباسی نے 8 فروری کے انتخابات سے متعلق پتن رپورٹ کو پروگرام کا حصہ بنایا تھا، جو کہ ان کا قصور ٹھہرا۔ کاشف عباسی کو جبری طور پہ سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ کاشف عباسی صاحب کا جو وہ 1 منٹ 33 سیکنڈ کا وہ جو بیان ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک لگا ہوا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے رپورٹ پڑھی ہے جس کے اوپر عنوان یہ تھا وار آن واٹر، یعنی واٹر کے خلاف، ٹھپا مارنے والے کے خلاف جنگ ہے، باقاعدہ سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی رپورٹ کے اندر بتایا کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کر کے پاکستان کے اندر جو آمریت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، جو کنٹرول ہے، جو سینٹرل ایک اتھارٹی ہے جو کنٹرول دیا گیا، اس کو پروان چلایا جا رہا ہے، اس کو آمریت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد پروگرام بند ہوا ہے۔ اس کے بعد جناب یہ وحید مراد صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا، ذرائع بتا رہے ہیں کہ اے آر وائی پر اینکر کاشف عباسی کو افیئر کر دیا گیا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ ان کے پروگرام ریاستی پالیسی کے متصادم، یعنی کہ جو پتن رپورٹ ہے اس کو پڑھنا، یا پھر نعیم صاحبہ کے اوپر بات چیت کرنا، یا پھر پاکستان کے آئین ڈیموکریسی کے اوپر بات چیت کرنا ریاستی پالیسی کے خلاف۔ کاشف عباسی صاحب کو کوئی پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، مجھے نہیں یاد کہ گزشتہ کئی سالوں سے ان کو کوئی بیان میں نے چھوڑا ہو۔ اب جا کے کاشف عباسی صاحب اپنے پروگرام میں 5-10 منٹ کے 6 منٹ کے بعض اوقات اپنے ایڈیٹوریل پیش کرتے ہیں، تجزیہ پیش کر دیتے ہیں۔ نہیں تو پہلے تو السلام علیکم کاشف عباسی صاحب چلے ڈائریکٹ سوال پہ چلے جاتے تھے، لیکن آپ وہ قاعدے سے اپنے ٹیوٹوریل آپ کے سامنے انٹرو کے شکل میں 5 منٹ کا رکھتے تھے، لیکن کبھی بھی آپ نے اس میں آئین سے متصادم، ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف، ڈیموکریسی کے خلاف آپ نے کوئی بات چیت نہیں سنی ہوگی۔ یہ مجھے یاد ہے کہ دا کراؤن کو کاشف صاحب نے جو انٹرویو کیا تھا، انہوں نے سوال ان سے کیا گیا تھا کاشف عباسی صاحب سے کہ ڈیموکریسی ڈکٹیٹرشپ، انہوں نے کہا تھا ڈیموکریسی اینی ڈے اینی ٹائم اینی ڈے، اونلی ڈیموکریسی، آنکھ جھپکنے سے پہلے انہوں نے، تو یہ ان کا قصور ٹھہرا ہے۔ عمران ریاض خان صاحب نے اس کے اوپر رد عمل دیا۔ عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے دوران گمشدگی ایجنسیوں نے کہا
کہ آپ کو ایسے عباسی کی طرح پروگرام کرنا چاہیے. وہ کافی بیلنس بات کرتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں آج بیلنس بات کرنے والا بھی ان سے برداشت نہیں ہوا. جبر و فستانیت کا خوبی ہوتی ہے کہ وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. یہی آ رہا تو ایک دن صرف بمباری اور زرخ خریز ہی باقی بچیں گی. یعنی یہ آ رہا تو ایک دن یہ چیزیں بچیں گی کہ جناب ترکش ڈھول یہاں پہ آیا ہوا ہے, ترکش بینڈ یہاں پہ آیا ہوا, ڈھول بجا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بجا رہا ہے, اور وہ ساری گیم اس نے یہاں پہ چلا دی اور پتہ نہیں کیا. اگین ہے ویری پرومیننٹ جرنلسٹ آف ایئر کر دیا گیا ہے, ایک اور آواز کو دبا دیا گیا ہے, ایک اور آواز کو بند کر دیا گیا ہے, روک دیا گیا ہے. اے آر وائی نیوز سے ثابت شاکر صاحب بھی نہیں رہے, محسن ارشد شریف صاحب بھی نہیں رہے, بڑی پرومیننٹ شخصیات انہیں میڈیا سے بالکل سائن کر دیا گیا ہے. آج سے کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھا تھا مسلم خابر میں مون صاحب کو, جو غلام حسین صاحب کا اور جو رابی وہاں پہ بیٹھتے ہیں, رابی کا پروگرام تھا. اس پروگرام کے دوران جو ہی ہاور گومل صاحب نے شروع کیا پتن کی رپورٹ کو پڑھنا 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے, اسی دوران بریک آتا ہے. پھر وہ ارشد نعیم کا وہ یوریا وہ کھاد والا شروع ہو جاتا ہے. پھر پرنس بسکٹ کھاتے ہیں, پرنس بسکٹ کھائیں آپ, ایڈ چلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. پھر شہباز شریف اور محسن نقوی صاحب کو لاہور کے اندر جو انہوں نے اسٹیڈیم بنایا اس کی طرف چلے جاتے ہیں, لہٰذا وہ بھی نہیں کھایا جاتا. طارق متین صاحب کے اس میں بات تگڑا ویلوکی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ سے اے آر وائی کو بتا دیا گیا تھا اور بتا دیا گیا تھا نتھنگ آن 8 فروری الیکشن, یعنی 8 فروری کے الیکشن کے اوپر آپ نے جب عوام نے نظام کے خلاف کھل کے بغاوت کی تو ووٹ ڈالا تھا, اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آپ کو بات چیت گفتگو نہیں کرنی ہے. ناظرین میں آپ کو ایک ویڈیو سنانا چاہتا ہوں, یہ محترم حامد میر صاحب نے اسے ٹویٹ کیا ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. یہ بتاتی ہے کہ آج اس ملک کے اندر حالات کیسے ہیں. یہ آپ سن لیں, اگر آپ کو یہ 11 سیکنڈ کی ہے, یہ آپ پہلے آواز کو سن لیں. یہ پولیس والا ہے, یہ بوردی پولیس والا ہے, یہ سچو ہے, اور وہ سچو ایک خاتون سینئر 3 لوئر کو, ایک وکیل کو سڑک پہ اسلام آباد کی سڑک کے اوپر کھڑے کو کہہ رہا ہے کہ میرا نام تم نہیں جانتی, آپ میرا نام نہیں جانتی. یہ سنیں. دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں ویڈیو. ایس ایچ او صاحب خاتون کو کہہ رہے کہ میرے نام سے واقف نہیں ہو تم ابھی تک, اور یہ نام ہے جناب محترم کا ایس ایچ او اشفاق ورائد صاحب. یہ وہ ایس ایچ او ورائد صاحب ہیں جنہوں نے چند دن پہلے مسجد کے اندر اعلان کیا کہ پتنگ اڑاتے ہوئے کوئی بچہ دیکھا تو میں اس کے باپ کو جو پہ کھڑے ہو کے ماروں گا. پتنگ اڑانے پہ ایسے قوانین موجود ہیں, آپ قانون کے مطابق سزا دے, عدالت میں اسے پیش کریں, ثابت کریں, لیکن باپ کو سڑک کھڑ کے جوتیاں مارنے والا یہ بندہ ایک ذہنی ایک مخصوص قسم کا بیہیویئر ہے, ایک بیک ورڈ رویہ ہے اس کا, جس کی وجہ سے پولیس یہ ادارہ جس سے ہمیں محبت کرنا ہے, تحفظ محسوس کرنا چاہیے, اس سے ہمیں تحفظ محسوس نہیں ہوتا. یہ رویہ ہے, یہ رویہ ہے کہ میرا نام تم نہیں جانتی, آپ کے نام کا لینا دینا ہی نہیں. نام کیا تھا, تیل لینے, کس کا نام بھی تھا, وہ تیل لینے گیا تھا, وہ میٹر نہیں کرتا. آپ کی جو ڈیوٹی ہے, وہ ہم نے وردی جو پہنی ہوئی ہے, اس کی وردی کا کام تھا وہ خاتون کو تحفظ دینا. آپ نے کہا کہ میرا نام تم نہیں جانتی. یہ وہی اشفاق ورائد صاحب ہیں جنہوں نے ایئر کموڈور سید سادات حیدر 65 کے ہیرو, 71 کے ہیرو, اس نے سڑک پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ نکلے یہاں سے, آپ لوگ اداروں کے اوپر حملے کرنے والے ہو. سجاد حیدر صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی تو انہوں نے کہا تھا جناب میں پاکستان کو بچانے والا, میں ایئر کموڈور سجاد حیدر ہوں, لیکن انہوں نے کہا نکلو یہاں سے. That's very sad. اب یہ دل دکھاتی ہیں ساری چیزیں, یہ ڈیولپمنٹس. حامد میر صاحب لکھتے ہیں یہ شخص خواتین کے ساتھ بدتمیزی کو مردانگی سمجھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم میرے نام سے واقف نہیں ہو. سارا پاکستان تمہارے نام اور تمہارے کام سے واقف ہے, اور یقین مانے کہ میرا نام میٹر کرتا ہے, کام جو میٹر کرتا ہے وہ کام جو کیے جا رہا ہے. چلیں دیکھیں اس ملک میں کبھی نہ کبھی تو ہوگا احتساب ہوگا, کبھی نہ کبھی تو چیزیں بدلیں گی, کبھی نہ کبھی تو معاملات آگے بڑھیں گے, معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. ناظرین ایک اور خبر ہے, عمران خان صاحب نے سخت احکامات جاری کر دیے چونکہ خان جو ڈائریکٹ بونسر مارے جا رہے ہیں, گردن یہ جگہ توڑنے جا رہا ہے خان. عمران خان کا پارٹی بیانی کا بوجھ نہ اٹھانے والے رکین کو کور کمیٹی سے نکالنے کا فیصلہ. سابق وزیر اعظم بانی پٹیائی عمران خان نے کور کمیٹی کے تشکیل نو کا فیصلہ کرتے ہوئے ان تمام رکین کے کور کمیٹی رکنیت معطل کرنے کی ہدایت کی جو پارٹی بیانیہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان نے وکلا سے ملاقات کے دوران ہدایت جاری کی ہے کہ وہ آرمی چیف صاحب کو جسے ہاتھ لکھنے جا رہے ہیں جو کور کمیٹی رکین ان کے ٹویٹس کو ریٹ ویٹ نہیں کرتے, ان کے بیانیہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, ان کی کور کمیٹی کی رکنیت ختم کر دی جائے. ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کو بتایا گیا ہے کہ کور کمیٹی میں صرف 2 درجن اراکین ہی بانی چیئرمین کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کو ریٹویٹ کرتے ہیں, یہ میڈیا پر موقف دیتے ہیں.
ذرائع کے مطابق عمران خان نے تمام اراکین کی فہرست جاری کر لیا جو کہ ظاہر ہے کور کمیٹی کا بھی حصہ ہے، لیکن خان کے اکاؤنٹ کو ریٹ نہیں کرتے، یہ جو آپس میں ان کی جو کھٹ پٹ یہ ساز بہو کو جو آپس میں ڈرامے آپس میں جو پولیٹکس کو چمکا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچے لگا رہے ہیں، حالانکہ ملک کے اندر جو نظام ہے وہ حالت جو بنی ہوئی ہے، عوام نے کھمبوں کو ووٹ دے کے آگے انہیں لایا ہوا ہے۔ لیٹ سی چیزیں آگے سے جاتی ہیں، کس طرف جاتی ہیں، گڈ نیوز نہیں ہے، کچھ خبر اچھی خبر افسوس کے ساتھ نہیں ہے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے، اللہ حافظ۔